ناول اداس نسلیں بائے عبداللہ حسین، باب نمبر 20، چیپٹر نمبر 20۔ روشن آگا متواتر 1 گھنٹے سے بلائی منزل کی بالکونیوں میں چکر لگا رہے تھے۔ اسی طرح وہ پچھلے چند گھنٹوں میں روشن محل کے تمام براندوں، غلام گردشوں اور خالی کمروں میں گھوم چکے تھے۔ سر نہوڑائے، ہاتھ پیچھے باندھے وہ گہرے متفکر انداز میں چل رہے تھے۔ کبھی کبھی وہ پشت پر سے کھول کر بازوؤں کو سینے پر باندھ لیتے اور پھر سیدھے چھوڑ کر چلنے لگتے۔ باہر ڈرائیو کے اخیر پر موٹر گاڑیوں اور بہلیوں کی ایک قطار کھڑی تھی اور ان میں آنے والے ڈاکٹر اور نرسیں گھر کے دوسرے افراد کے ہمراہ، جن میں نعیم اور عذرا بھی شامل تھے، گول کمرے میں جمع تھے۔ تمام ڈاکٹر اطمینان سے بیٹھے اخبار اور ذاتی کاغذات دیکھ رہے تھے اور سگریٹ پی رہے تھے۔ گھر کے لوگوں کے چہروں پر سراسمگی کے آثار تھے اور وہ بے چینی سے وقت کے گزرنے کا انتظار کر رہے تھے۔ کبھی کبھی بے داغ لباس میں کوئی نرس بے آواز قدموں سے چلتی ہوئی آ کر کسی ڈاکٹر کی کرسی پر جھک جاتی اور خسر پھسر کرنے کے بعد اسی سمت میں غائب ہو جاتی۔ ڈاکٹر اکتائی ہوئی نظروں سے ادھر ادھر دیکھتا اور پھر کاغذات پر جھک جاتا۔ اندر بڑے بڑے طویل کمروں کے پیچھے کہیں سے دھیما مکھیوں کے بھن بنانے کا سا شور اٹھ رہا تھا۔ مختلف وقفوں پر اس کو چیرتی ہوئی ایک تیز درد آلود چیخ بڑے کمرے تک پہنچتی، جو گھر والوں کے چہرے زرد اور ڈاکٹروں کی اکتاہٹ میں اضافہ کر دیتی۔ باہر براندوں، زینوں اور گیلریوں میں گھر کے نوکر، مہریاں اور مالی ایک بیکار مصروفیت کے ساتھ ایک دوسرے کے پاس سے گزر رہے تھے۔ خاص طور پر عورتیں خاموش ہنسی سے گال نچاتی ہوئی مسلسل ادھر ادھر بھاگ رہی تھی اور اپنے خاوندوں کے علاوہ دوسرے مردوں کے قریب سے گزرتے ہوئے بے وجہ طور پر مسکرائے جا رہی تھی۔ ان کے بازو چاندی کے موٹے موٹے کڑوں اور کنگنیوں سے کوہنیوں تک چھپے ہوئے تھے اور شوہر کرنے کے ڈر سے وہ انہیں تھامے ہوئی تھی۔ روشن آگا کو لکڑی کے بڑے بڑے زینے پر سے اترتے ہوئے دیکھ کر وہ سب سایوں کی طرح کمروں میں غائب ہو گئے۔ انہوں نے دونوں ہاتھ اونی ڈریسنگ گاؤن کی جیبوں میں گہرے ٹھونس رکھے تھے اور تیز اعصابی چال سے چل رہے تھے۔ دروازے پر آ کر وہ رکے اور ایک طویل مشتاق نگاہ کمرے کی ساری گولائی میں پھینکی۔ ایک سفید فام نرس ایک سفید فام ڈاکٹر سے ہدایات لے کر واپس جا رہی تھی۔ اس کے غائب ہوتے ہی وہ اذیت ناک چیخ بلند ہوئی۔ روشن آگا عجلت سے مڑ کر چلنے لگے۔ برآمدے کی لمبائی طے کرتے ہوئے وہ کئی جگہ پر رکے۔ پام کے پتوں کو توڑ کر دانتوں میں چبایا، ناخن سے برآمدے کے ستون پر لکیریں کھینچی اور زرد رنگ کی بیل میں سے چڑیوں کو اڑایا۔ جب وہ دوبارہ دروازے کے سامنے سے گزرے تو ان کے دوست ڈاکٹر انصاری اٹھ کر ان سے ملے۔ ہیلو روشن آگا، سنہرے رنگ کی سگار دانی کھول کر بڑھاتے ہوئے وہ بولے۔ نہیں ڈاکٹر، شکریہ، تمباکو کی کوئی خواہش نہیں، لیکن ڈاکٹر پہلے بھی میرے 2 بچے ہو چکے ہیں، پر یہ حالت میری کبھی نہیں ہوئی۔ انہوں نے ایک تھکی ہوئی سانس چھوڑی۔ شاید میں بوڑھا ہو رہا ہوں۔ ڈاکٹر نیم تمسخر نیم سنجیدگی سے ہنسا۔ بوڑھے تو ہم سب ہو رہے ہیں، یہ کوئی نئی یا کوئی ایسی بات نہیں۔ لیکن کیا یہ ممکن ہے ڈاکٹر؟ انہوں نے رک کر پوچھا کہ یعنی آخری بچے سے کم و بیش 20 سال کے بعد، یعنی کیا تمہیں یقین ہے کہ؟ یقیناً، ڈاکٹر انصاری نے سگار کا دھواں پام کے پتوں پر چھوڑا۔ میں نے ایسے کیس بھی دیکھے ہیں جب شادی کے 40 برس کے بعد پہلا بچہ ہوا۔ مضحکہ خیز، قطعی مضحکہ خیز، روشن آگا کپ کپاتی ہوئی انگلیاں چٹکھاتے ہوئے بولے۔ لیکن میں نے زندگی بھر ایک دن میں اتنا سفر پیدل طے نہیں کیا جتنا کہ آج ڈاکٹر۔ اطمینان رکھو، اب وقت گزرا ہی چاہتا ہے، ڈاکٹر نے کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد روشن آگا کو اسی طرح برآمدے میں چکر لگاتے ہوئے چھوڑ کر وہ اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئے۔ جب اندر سے آنے والی چیخیں بلند ہوگی تو عذرا نے اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے جھک کر نعیم کے کان میں کچھ کہا۔ نعیم اٹھ کر باہر نکل آیا۔ اسے دیکھ کر روشن آگا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ ایک دفعہ کچھ کہنے کے انداز میں اس کی طرف دیکھا، پھر سر جھکا کر چلنے لگے۔ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ غیر محسوس طور پر انہوں نے اسے برابر کے آدمی کی طرح مخاطب کرنے کا خیال کو قبول کر لیا تھا۔ اب وہ ان میں سے ہی تھا۔ 2 دفعہ برآمدے کی لمبائی طے کرنے کے بعد آخر نعیم بولا، ہمارا پنجاب کا دورہ خاصا کامیاب رہا۔ ہاں، پنجاب میں تم لوگوں نے بڑے دن لگائے، کیا نتیجہ نکلا؟
کمیٹی نے تمام اہم اور قابل اعتماد لوگوں سے رابطہ قائم کیا ہے جن سے ہمیں چشمدید حالات معلوم کرنے کا موقع ملا۔ گورنمنٹ کے اعلان کے مطابق 400 آدمی مارے اور زخمی ہوئے، فی الواقعہ مرنے والوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ تھی۔ روشن آگا تفشیش سے بولے، تشدد انکوائری کمیٹی میں اور کون لوگ تھے؟ دیش بھاندو داس، جواہر لال نہرو، سعید احمد اور چند اور لوگ تھے۔ انکوائری رپورٹ عنقریب شائع ہونے والی ہے۔ پنجاب کے حالات میں مجھے بڑی ہی دلچسپی ہے، لیکن اس وقت انہوں نے ہاتھ سے اندر کی طرف اشارہ کیا۔ اس معاملے نے مجھے پریشان کر رکھا ہے، میں کبھی اتنا پیدل نہیں چلا۔ نعیم نے ایک قریبی عزیز کی طرح چند باتیں ان کی تسلی کے لیے کہیں اور کمرے میں واپس آ گیا۔ اب عذرا اٹھ کر باہر جانے کا ارادہ کر رہی تھی کہ اندر سے چیخوں کی آواز آنی بند ہوگی اور شہد کی مکھیوں کا شور آہستہ آہستہ قریب آنے لگا۔ ڈاکٹروں نے اپنے اپنے کاغذوں اور سگریٹ تپائیوں پر رکھ دیے اور جنہوں نے چشمے لگا رکھے تھے اتار کر ہاتھوں میں پکڑ لیے۔ گھر کے باقی افراد اپنی اپنی جگہ چھوڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ باہر نوکروں میں کھلبلی مچ گئی۔ اندر سے 2 نرسیں نکلیں اور اپنے اپنے ڈاکٹروں کو جا کر خوشخبری دی۔ ان کے پیچھے پیچھے خالہ نمودار ہوئی اور تیزی سے کمرہ پار کر کے برآمدے میں پہنچی۔ ایڑیاں اٹھا کر دونوں ہاتھ روشن آگا کے کندھوں پر رکھے اور بولی، بیگم محفوظ ہے، آپ کو یاد کر رہی ہیں۔ اوہ سچ! انہوں نے دونوں بازو برآمدے میں پھیلائے، پھر اپنے بڑے بڑے ہاتھوں میں خالہ کا ہاتھ دبوچ لیا اور اسے منہ کے قریب لا کر چوما۔ یہ اذیت ناک وقت تھا۔ رب امجد! ڈاکٹر انصاری ان کی طرف آئے۔ مبارک ہو روشن آگا، آپ بچی کو دیکھ سکتے ہیں۔ زچہ کی حالت مکمل طور پر تسلی بخش ہے۔ مبارک ہو، مبارک ہو! پکارتے ہوئے روشن آگا دروازے کی طرف بڑھے، دہلیز پر پہنچ کر رکے، پھر پلٹ کر برآمدے میں پڑی ہوئی بید کی لمبی کرسی پر دراز ہو گئے۔ گاڑیاں ایک ایک کر کر رخصت ہو رہی تھی۔ آرام دہ کرسی پر پوری طرح پھیل کر انہوں نے پاؤں ٹھنڈے فرش پر رکھے اور آنکھیں بند کر لی۔ سب لوگ اندر کمروں کی طرف چلے گئے۔ آہستہ آہستہ برآمدے میں سناٹا چھا گیا۔ چند منٹ کے اندر اندر روشن آگا کا سر چھاتی پر ڈھلک گیا اور وہ اونگنے لگے۔ صرف نوکروں میں خاموش کھلبلی مچی رہی۔ وہ بے آواز قدموں سے چلتے ہوئے کبھی اندر کے کمروں میں جھانکتے، کبھی طویل خالی برآمدے میں دیکھتے جہاں روشن آگا تنہا سو رہے تھے اور ان کا ملازم خاص خاموش اشاروں سے ان چڑیوں کو اڑا رہا تھا جو برآمدے کی بیلوں اور پام کے پتوں میں شور کرنا چاہتی تھی۔ وہ آگ جو بڈھے مچھلی والے نے امرتسر میں دیکھی تھی آہستہ آہستہ ملک بھر میں پھیل گئی۔ یہ سارے مہینے نعیم اور اس کی بیوی کسانوں میں پھرتے رہے اور انہوں نے ایک بہت بڑی بدلتی ہوئی دنیا دیکھی۔ سر اٹھاتے اور کمر سیدھی کرتے ہوئے کسانوں کی دنیا جو تیزی سے بدل رہی تھی اور اپنی حیثیت اور طاقت کا علم جو متعدی بیماریوں کی طرح کسانوں میں پھیلتا جا رہا تھا، گو ان کی یہ ساری کارروائی روشن آگا کے علم سے باہر تھی۔ اور گو عذرا کے لیے کسانوں اور ان کی زندگیوں میں کوئی کشش نہ تھی، پھر بھی اپنے خاوند کے ہمراہ بہرحال وہ پھرتی رہی اور اپنے دیہاتی گھر کو مرکز بنا کر انہوں نے چاروں طرف اپنا کام جاری رکھا۔ ہندوستان کے شدید موسموں میں وہ دور دور کے گاؤں میں پیدل چل کر پیدل پہنچے اور کھیتوں میں کام کرتے ہوئے کسانوں سے مخاطب ہوئے۔ کسان جو نعیم اور اس کی طرح کے ہزاروں کارکنوں کی کوششوں سے اب ان کی باتوں کا مطلب سمجھنے لگے تھے اور ان کے گرد جمع ہوتے اور ان کی عدم تعاون کی ہدایتوں کو خاموشی اور جذبے کے ساتھ سنتے۔ پہلے ان کو یہ باتیں وحشت ناک معلوم ہوئی کیونکہ ان باتوں میں کوئی فلسفہ نہ تھا اور یہ سیدھی سادی ننگی بغاوت کی باتیں تھیں۔ ان ان پڑھ اور پیدائشی لاعلم کسانوں کے لیے یہ قبول کرنا بڑا ہی مشکل کام تھا کہ ان کی زمینوں کا مالک جاگیردار ان کا محسن نہیں بلکہ دشمن تھا۔ جب پہل انہوں نے یہ باتیں سننا شروع کی تو ٹیکس کی عدم ادائیگی اور ذمہ دار کو اس کے واجبی حصے سے زیادہ اناج نہ دینے کے خیال سے ان کے دل میں خوف اور ہراسانی کے جذبات پیدا ہوئے۔ انہوں نے ان لوگوں کو کہ جو یہ سبق دیتے تھے مجرم تصور کیا، پھر اس کے ساتھ ہی دل کے چور میں انہیں یہ ساری باتیں بھاگی اور چھوٹی بڑی انسانی مسرتوں اور آسائشوں کی چاہ نے جن سے وہ اب تک محروم رہے تھے کیڑوں کی طرح ان کے سینے میں خلش پیدا کرنا شروع کی۔ اور انہوں نے باہر سے آنے والے ان لوگوں کو عقیدت کی نظروں سے دیکھا، لیکن زندگی کا خوف جو ان کی نس نس میں بس چکا تھا ان پر چھایا رہا۔
انہوں نے ان لوگوں کو اپنے سے علیحدہ اور مختلف انسان سمجھا اور ان کے قریب آنے سے گھبراتے رہے، لیکن انہی لوگوں نے جب بھوک اور پیاس کا اظہار کیا، ان کے پاس بیٹھ کر کھانا کھایا اور پانی پی کر اللہ کا شکر ادا کیا، ان کے کھیتوں اور کھلیانوں میں بیٹھ کر حقہ پیا اور ان سے باتیں کی، ان کی فصلوں اور مویشیوں کی بیماریوں کے بارے میں پوچھا اور مشورے دیے، ان کے ہمراہ زمین پر سو کر راتیں بسر کی اور سب کے ساتھ مل کر گایا اور کسانوں کی سادہ بے فن قصے کہانیاں سنی اور محفوظ ہوئے، ان کے کھیتوں میں چھوٹے موٹے کام کرنے میں مدد کی، وہ سب کچھ کیا جو ہر کسان کرتا ہے، تو ان کا عمومی پن سب پر واضح ہو گیا اور انہوں نے سرے سے ان کی باتیں سنی جنہوں نے ان کے دلوں میں گھر کر لیا تھا، اور وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کے ساتھ ملک کے لاکھوں کھیتوں میں جھک کر کام کرتے ہوئے کروڑوں کسانوں نے سر اٹھایا اور کمر سیدھی کی اور غرور سے ابرو پر انگلی تھپکا کر پسینہ خشک کیا۔ یہ ہندوستان کا بدنصیب کسان تھا جس نے انگت مصیبتیں بغیر احساس کے جھیلی تھی۔ اس کے چہرے پر بے شمار لکیریں اور گہری تھکن کے آثار تھے، اور اس کا جسم موسموں کی شدت میں ننگا رہ رہ کر کرمزی، نیلا اور سیاہ پڑ چکا تھا۔ اس کے حصے کا اناج ذمہ داروں کے گھروں میں تھا اور اس کی عورتوں کے زیور مہاجنوں کے پاس رہن رکھے تھے۔ اس کے ہاتھ خالی تھے، وہ نادار تھا۔ اس کی ملکیت میں ایک درانتی اور ایک کدال تھی اور اس کے ہاتھوں میں اپنی محنت تھی۔ اس پر جو آفتیں نازل ہوئی ان میں سبھی کچھ شامل تھا۔ زمیندار اور مہاجن سے لے کر خشک سالی، سیلاب، ہیضہ، پلیگ، میادی بخار اور مویشیوں کی وباؤں تک، لیکن ہندوستانی کسان میں صدمے برداشت کرنے کی حیرت انگیز قوت ہوتی ہے۔ ہر تھپیڑے کے ساتھ وہ ذرا اور جھک جاتا ہے اور گزر جانے پر پھر گھٹنے سیدھے کر لیتا ہے، لیکن اس کی کمر سیدھی کرنے اور سر اٹھانے کے لیے ایک بیرونی طاقت کی ضرورت تھی جو سالہ سال کی مظلومیت کا طوفان اس کے اندر سے نکالتی اور اسے ان مصائب سے آگاہ کرتی جو کہ وہ بغیر احساس اور علم کے جھیل رہا تھا۔ یہ وہ طبقہ تھا جو ملک کی 3/4 آبادی پر مشتمل تھا اور جس پر ملک کی تمام خوراک اور بندوبست کا انحصار تھا۔ آخر جب حالات اور واقعات کے زور سے وہ بیرونی طاقت میسر آ گئی تو وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور مظلومیت کا احساس غصے اور نفرت کی قوت میں تبدیل ہو گیا۔ انہوں نے اپنے علام زدہ مقدر کو محسوس کیا اور یہ بڑی بات تھی۔ ملک کی تاریخ میں پہلی بار کسان نے اپنی حیثیت بیل سے بلند تر خیال کی، اور اس سے بڑی بات یہ کہ انہیں اپنی طاقت کا علم ہوا۔ ایک گاؤں میں جہاں چند ماہ پیشتر سیلاب نے تباہی مچائی تھی اور اناج کا ایک دانہ تک کھیتوں میں نہ ملا تھا۔ نعیم کو رہتے ہوئے 5 روز ہو چکے تھے۔ گاؤں میں قحط سالی کا عالم تھا اور مٹھی بھر اناج پر کسانوں کا پورا خاندان گزران کر رہا تھا۔ اس وقت زمیندار کے کارندے گزشتہ فصل کی مقررہ مقدار کی عدم ادائیگی پر ٹیکس وصول کرنے اور دوسری صورت میں قرضے کے اندراج پر کاشتکاروں کے نشان انگوٹھا حاصل کرنے کی غرض سے وارد ہوئے۔ وہ سب گھوڑوں پر سوار تھے۔ وہ ہر ایک دروازے پر رک کر اونچی درشت آوازوں میں مطالبہ کر رہے تھے۔ ان سے ذرا فاصلے پر ایک کھلیان میں گاؤں کے زیادہ تر مرد جمع تھے۔ یہ وہ کسان تھے 2 یا 2 سے زیادہ دن سے ٹھوس خوراک کی کوئی مقدار جن کے حلق سے نہ اتری تھی۔ وہ سب کھلیان کے ننگے فرش پر بیٹھے تھے جہاں سے گھاس اور بھوسے کا آخری تنکا تک اٹھا کر مویشیوں کو ڈال دیا گیا تھا۔ نعیم درمیان میں بیٹھا حقہ پی رہا تھا اور چاروں طرف وہ سب خاموش بیٹھے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہرے فاقہ زدہ تھے۔ وہ ایسے پرندوں کی طرح تھے جو طوفان باد و بارہ میں گھر گئے ہوں۔ جب چلاتے ہوئے کسانوں کی آوازیں قریب آنے لگی تو کسانوں کے چہروں پر سارے جسم کا بچا کچا لہو اکٹھا ہونے لگا۔ آہستہ آہستہ آوازیں کھلیان کی دیوار کے پاس آ گئی۔ دیوار کے پیچھے سے ایک عورت کے رونے کی آواز ہے جو کہہ رہی تھی، میرا خاوند گھر پر نہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ جواب میں وہی درشت آوازیں گالیاں دیتی ہوئی سنائی دی اور ایک شخص اندر داخل ہو کر کسی بھاری شے سے دیواریں ٹھوکنے لگا جس سے اس گھر اور کھلیان کی مشترکہ دیوار ہلنے لگی۔ ملی جلی آوازوں کا شور بلند ہو گیا، ٹسوے مت بہا، تیرا خاوند کہاں ہے؟ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، دیکھ لو میرا خاوند گھر پر نہیں ہے۔ چور بہانے باز کتیا کی اولاد۔ ایک کسان کھلیان میں سے اٹھ کر باہر نکل آیا۔ اس کے پیچھے پیچھے سارے کسان نکل کر دروازے پر جمع ہو گئے۔ نعیم کھلیان میں اکیلا رہ گیا۔ یہاں کیا کر رہے ہو کام چور؟
ایک گھڑ سوار نے چلا کر پوچھا۔ وہ سب خاموش کھڑے ابلتے ہوئے غصے سے انہیں دیکھتے رہے۔ تمہارے منہ میں زبان نہیں ہے یا تمہارا کوئی عزیز مر گیا ہے؟ گھڑ سوار دوبارہ چلایا۔ پھر کوئی جواب نہ پا کر وہ خود کود کر گھوڑے سے اترا اور چابک ہوا میں لہرا کر چلایا۔ فصل کا حساب تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، پہلے کسان نے کہا۔ کیوں نہیں ہے؟ غصے سے اندھا ہو کر وہ دوبارہ کود کر گھوڑے پر سوار ہوا اور چابک کو پوری طاقت سے ہوا میں پٹخنے لگا۔ گھوڑا پچھلی ٹانگوں پر اٹھ کھڑا ہوا۔ انتہائی نفرت اور غصے کے زیر اثر کسان ایک لمحے کے لیے گنگ رہ گیا اور تھکے ہوئے گھوڑے کی طرح سانس لینے لگا۔ پھر اس کے گلے سے تیز پھٹی ہوئی آواز نکلی۔ کیوں نہیں ہے؟ یہ دیکھو۔ اس نے پاس بندھے ہوئے بیل کے پہلو میں چاروں انگلیاں اتار دی جو اس کی ننگی پسلیوں میں غائب ہوگی۔ بیل دہشت زدہ آواز میں ٹکاریا اور اس نے اپنے پیٹ پر سے کپڑا اٹھایا۔ اور یہ ایک خوفناک نظارہ تھا جس کا حال وہی لوگ جانتے تھے جنہوں نے فاقہ زدہ انسانی جسم دیکھے ہیں۔ اپنی پسلیوں میں اس کی انگلیاں ایک ایک پور تک اتر گئیں۔ سور! وہ اسی پھٹی ہوئی آواز میں چیخا۔ بھاگ جاؤ! جاؤ! ہم آگ لگا دیں گے۔ کھلیانوں کو، گھروں کو، سب کو! کسانوں میں جانوروں کے غلے کی سی بلبلاہٹ بلند ہوئی اور وہ خالی ہاتھ اوپر اٹھا کر بڑھے۔ سواروں نے ٹھٹک کر دیکھا اور وہ خاموشی سے گھوڑے موڑ کر واپس چلے گئے۔ اس کے بعد کوئی اس فصل کا حساب وصول کرنے کے لیے نہ آیا اور اس چھوٹی موٹی بغاوت کو عمدن نظر انداز کر دیا گیا۔ جب موسم میں ذرا شدت آئی تو عذرا نے جو پہلے ہی دیہات اور دیہاتیوں سے میل جو رکھنے سے اکتا چکی تھی اپنے خاوند کے ہمراہ جانا چھوڑ دیا اور روشن پور میں بیٹھ کر اپنے دل میں شہری زندگی کی چمک دھمک اور شہرت کی خواہشات کے زہر کو پالنے لگی۔ جب بھی نعیم پھر پھرا کر اور عذرا کی کشش سے مجبور ہو کر گھر آتا تو وہ اس سے کہتی، تم گاؤں پھرا کرتے ہو، پہلے اپنے مزاروں کو زمینیں بانٹو۔ اس پر وہ جواب دیتا، یہ سب روشن آغا کے مزارے ہیں۔ یہ میرے کوئی مزارے نہیں ہیں۔ میری زمینوں پر میرا بھائی اور ماموں کا لڑکا کام کرتے ہیں۔ وہ چپ ہو جاتی لیکن وہ دلی نہ جا سکی کیونکہ اپنے خاوند سے اسے عشق تھا اور وہ محبت کی اد مٹی خواہشوں کو لے کر اکیلی رہتی ہوئی خلش اور جذبے کے ساتھ اس کا انتظار کرتی رہتی۔ نعیم اب مکمل طور پر کسانوں میں گم ہو چکا تھا۔ انفرادی طور پر کسی سے اس کے تعلقات نہ تھے کیونکہ ایک فرد کی حیثیت سے کسان موٹے دماغ کا ان پڑھ اور غیر دلچسپ شخص ہوتا ہے اور اس سطح پر وہ نعیم کا دوست نہ ہو سکتا تھا۔ لیکن اجتماعی طور پر نعیم نے انہیں قابل اعتماد اور وفادار پایا۔ ان کا اد ننگا گونگی لائم آنکھوں والا ہجوم پالتو جانوروں کی طرح برتاؤ کرتا اور دیکھنے والے کے دل میں رحم کے جذبات پیدا کرتا تھا۔ اجتماع کی شکل میں وہ ایک ایسی پھٹنے والی قوت کا یقین دلاتے جس پر مکمل بھروسہ کیا جا سکتا تھا۔ اس وقت ان کا نعرہ صرف ایک تھا، سوراج۔ اس ایک لفظ میں جو کانگریس نے انہیں دیا تھا ان کی آئندہ زندگی کی آسائشوں کے تمام مبہم اور غیر مبہم تصورات تھے۔ نعیم اور اس کے ساتھیوں نے یہ بہت بڑی تیزی سے بدلتا ہوا منظر دیکھا اور محسوس کیا اور خود کو اس میں شریک پا کر محظوظ ہوئے۔ دسمبر کے شروع میں پرنس آف ویلز کے ہندوستانی دورے کے سلسلے میں حکومت نے تمام سیاسی پارٹیوں کو دبانا شروع کیا۔ جب انڈین نیشنل کانگریس نے دورے کا بائیکاٹ کرنے کا اعلان کیا تو اسے خلاف قانون جماعت قرار دے دیا گیا۔ اس پر بھی والنٹیئرز کے ناموں کی فہرستیں شائع ہوتی رہیں اور عام ہڑتال اور شاہی خاندانوں کے ایک فرد کی آمد کے موقع پر حکومت کی طرف سے جاری کردہ تمام احکامات کی خلاف ورزی اور تقریبات کے بائیکاٹ کی ہدایات کے اشتہارات عوام میں تقسیم کیے جاتے رہے۔ نتیجے کے طور پر حکومت کے اعصاب جواب دے دیے اور وسیع پیمانے پر گرفتاریاں عمل میں آئیں۔ روشن پور میں جس گھر کے دروازے کی تختی پر لکھا تھا یہاں نعیم اور اس کی بیوی رہتے ہیں، وہاں پچھلے چند روز سے عذرا مستقل بے چینی کے ساتھ نعیم کا انتظار کرتی رہی۔ پرنس آف ویلز کی آمد کا اسے علم ہو چکا تھا اور اسے دیکھنے، اس کے ساتھ باتیں کرنے اور اس کے پاس بیٹھنے کی خواہش نے اس کے دل میں کرب کی شکل اختیار کر لی تھی۔ ایک لمبی مدت تک وہ اس دنیا سے محروم رہی تھی جس کا کہ وہ باشندہ تھا اور اس دنیا کی کشش کو محسوس کر کے وہ راتوں کو سو بھی نہ سکتی تھی۔ گزشتہ چند ایک طویل بے خواب راتوں نے اسے بڑی اذیت دے دی تھی، جن میں سے نعیم کے جسم کی حسرت اور دلی کی زندگی سے اپنی محرومی کا شدت کے ساتھ احساس ہوا تھا۔ آخر ایک سپہر کو نعیم آ پہنچا۔
اس رات کے لیے وہ سب کچھ بھول گئی۔ اس رات اس نے اپنے آپ کو محض یہ یقین دلایا کہ اس کا محبوب جسم اس کے قبضے میں ہے اور اب کہیں نہیں جائے گا۔ وہ پھٹنے کے وقت نعیم کو ہلتا ہوا پا کر وہ کسمسائی اور اس کے ساتھ لگ کر بولی، ہم دلی جائیں گے نعیم، پرنس آف ویلز آ رہے ہیں، چلیں گے؟ نعیم نے جو ہلکی ہلکی تکان، بستر کی حرارت اور عذرا کے جسم کی لذت سے مدہوش تھا، صرف اتنا کہا، ہاں ہاں۔ لیکن دوسری رات کو جب وہ سونے کے لیے لیٹے تو عذرا کے ذہن میں صرف ایک سوال تھا جو اس نے چھوٹتے ہی کہا، ہم دلی جائیں گے نا نعیم؟ وہ یوں چونکا جیسے اس نے پہلی دفعہ سنا ہو۔ کیوں؟ پرنس آف ویلز؟ اوہ، اس نے اداسی سے کہا، اس سے پہلے ہی شاید میں گرفتار ہو جاؤں۔ کیوں؟ ہم نے بائیکاٹ کیا ہے اس کے دورے کا۔ نہیں، عذرا نے بچوں کی طرح کہا، لیکن نہیں، تم گرفتار مت ہونا، ہم دلی جائیں گے۔ دلی میں کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ جہاں جائے گا وہاں ہڑتالیں کرائی جائیں گی، اس کے خلاف مظاہرے ہوں گے۔ مگر کیوں؟ عذرا سٹپٹا گئی۔ وہ شاہی خاندان کا اتنا شریف انسان ہے، اسے سیاست سے کیا مطلب؟ یہ پارٹی کا فیصلہ ہے عذرا، میں اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ نعیم نے آہستہ سے اسے ہاتھ لگاتے ہوئے کہا، اور تم تو سب کچھ سمجھتی ہو، پھر بھی پوچھ رہی ہو؟ وہ سیدھی لیٹی بے خواب آنکھوں سے چھت کو گھورتی رہی، یہ قطعاً بھول کر کے وہ اپنے خاوند کے ساتھ لیٹی تھی۔ اس کا جسم سر تھا اور اس کا خاوند اس کے ذہن سے بالکل نکل چکا تھا۔ عذرا کے جسم کو آہستہ آہستہ دباتے ہوئے نعیم پر غنودگی طاری ہونے لگی۔ لیکن نعیم، اچانک عذرا نے کہا، پھر ہم مظاہرہ کریں گے، کر سکتے ہیں نا؟ نعیم اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس کی بات ذہن نشین کرتا رہا۔ ہاں ہاں، ہم مظاہرہ کریں گے، تم گرفتار مت ہونا بس، عذرا خوشی سے بولی۔ لیکن روشن آگا تمہیں ایسا کرنے دیں گے؟ روشن آگا؟ وہ اس کے ہونٹوں پر انگلی پھیرتے ہوئے سوچنے لگی۔ ہاں، ہم کلکتے چلے جائیں گے تمہارے چچا کے ہاں، ٹھیک ہے نا؟ ہاں ٹھیک ہے، نعیم نے کمزور آواز میں کہا، ہم کلکتے جائیں گے، تم گرفتار مت ہونا، میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، تم گرفتار مت ہونا۔ اچھا؟ وہ خاموش رہا۔ تم گرفتار نہیں ہوگے نا؟ وعدہ کرو نا نعیم، عذرا نے اس کی ٹھوڑی پر ہونٹ رگڑتے ہوئے کہا۔ وعدہ کرو نا؟ نعیم نے اس کی پشت پر ہاتھ رکھ کر دبایا۔ اچھا، اس نے جلدی سے کہا اور اپنی بیوی کے غالب آتے ہوئے ارادے سے بچنے کی کوشش میں اس کے جسم کا سہارا تلاش کرنے لگا۔ کلکتے کے صدر بازار کے فٹ پاتھ پر وہ 1 گھنٹے سے کھڑے تھے۔ بازار میں مکمل ہڑتال تھی، لیکن تماشائیوں کا پتلا ہجوم بند دکانوں کے آگے آگے گھوم رہا تھا۔ بازار کے بیچوں بیچ رستہ صاف تھا اور 2 رویہ غیر ملکی اور مقامی پولیس کے آدمی کھڑے تھے۔ وہ اپنی تقریبی وردیوں میں ملبوس مستعدی سے سیدھی قطاروں میں کھڑے خوبصورت دکھائی دے رہے تھے۔ سڑک پر انگریزی فوجی اور پولیس افسر موٹر سائیکلوں پر گھوم رہے تھے۔ پرنس آف ویلز کا جلوس گورنمنٹ ہاؤس سے روانہ ہو چکا تھا۔ شہر کے تمام بازاروں اور گلیوں میں مکمل ہڑتال تھی، دکانوں اور گھروں کے دروازے بند تھے اور ان پر شناختی تختیاں الٹی لٹک رہی تھی۔ لوگوں کی چال بے مصرف اور نگاہیں کوری تھی، اور 40 لاکھ نفوس پر مشتمل ایشیا کے اس سے سب سے بڑے شہر میں دنیا کا تمام کاروبار معطل ہو چکا تھا۔ فٹ پاتھ پر پھرنے والوں میں انسانوں کی نسبت مویشیوں اور کتوں کی تعداد زیادہ تھی، لیکن عوام کے عدم تعاون کے باوجود فوج اور پولیس کی بھاری تعداد کی مدد سے شہر پر تقریبی رنگ لانے کی کوشش کی گئی تھی۔ شہزادے کے جلوس کے رستے میں رنگ برنگ کی جھنڈیاں اور غبارے اڑ رہے تھے۔ فاصلے فاصلے پر پام کے پتوں اور سرو کے مصنوعی پودوں سے بڑے بڑے استقبالیہ دروازے کھڑے کیے گئے تھے۔ نعیم ایک مدت کے بعد اس شہر میں واپس آیا تھا جو ساری دنیا میں اس کا محبوب شہر تھا۔ جس طرح دنیا میں نادار سے نادار شخص کو اپنے بچپن کا گھر محبوب ہوتا ہے، اور جس طرح ان زمانوں کو یاد کرتے وقت اس کے چہرے پر وہ دمکتا ہوا حسن پیدا ہو جاتا ہے جو لڑکپن کی عمر کے ساتھ مخصوص ہے، اس طرح نعیم نے ان سارے زمانوں کو یاد کیا جو گزر چکے تھے، جب وہ درمیانے قد کا گورا سا لڑکا اور روزانہ اس راستے سے جہاں پر اس وقت وہ اپنی بیوی کے ہمراہ کھڑا تھا اسکول کو جایا کرتا تھا۔ اس کے پاس رنگ برنگ پینسلوں کا ایک ڈبہ تھا جو وہ ہمیشہ اپنے بیگ میں رکھتا اور صرف اپنے خاص دوستوں کو دکھایا کرتا تھا۔ ان میں یہ خوبی تھی کہ جس رنگ کی پینسل تھی اسی رنگ کی اس سے لکھائی بھی ہوتی تھی، اور اس کی نکر کی جیب میں بہت عرصے تک شیشے کی خالی دوات رکھی رہتی تھی جس میں اس نے تتلیوں کے چمکدار پر جمع کیے ہوئے تھے، اور رات کو سونے سے پہلے جسے وہ اندھیرے میں جیب سے نکال کر تکیے کے نیچے رکھ لیا کرتا تھا۔
کیونکہ اس میں اس قدر قیمتی، اس قدر خوبصورت تتلیوں کے پر تھے جو ہاتھ لگانے سے ٹوٹتے تھے۔ پھر ایک روز سمندر کے ساحل پر ریت میں کھیلتے ہوئے وہ دوات کہیں گم ہوگی اور ہمیشہ کے لیے سے وہ یاد رہ گئی تھی۔ جیسے گمشدہ محبوب چیزیں ہمیشہ یاد رہتی ہیں، اسے تلاش کرتے ہوئے اس نے ریت پر سے بہت سارے چمکدار پتھر اور سپیاں چن کر جیبوں میں بھر لی تھی، لیکن شیشے کی وہ دوات ہمیشہ اس کے ذہن میں چمکتی رہی۔ اور اس کے ذہن میں اور بھی بہت کچھ تھا، جس میں اس کے اسکول کے دوست، نیلی آنکھوں اور بھورے بالوں والے گول مٹول بچے، اور اس راستے پر یہی لوگ، گندمی اور سیاہ رنگ موٹے جسم اور ٹھنگنے قد کے لوگ، یہ لوگ شامل تھے جو آج بھی اسی طرح اس کے ارد گرد گھوم رہے تھے۔ ان کے جسموں پر اسی طرح سفید دھوتیاں لپٹی ہوئی تھی اور ان کے ہمراہ ان کی لمبی سیاہ بالوں اور خوبصورت آنکھوں والی عورتیں تھیں جن کے چہرے گندمی تھے۔ یہ اور اسی طرح کی ہزاروں چھوٹی چھوٹی چیزیں، ان سب کو یاد کر نعیم نے دل میں پرانی یادوں کی خلش محسوس کی۔ وہ خلش جو ہر شخص، خواہ وہ کسان ہو یا شہری، مہذب ہو یا غیر تہذیب یافتہ، زندگی میں کبھی نہ کبھی ضرور محسوس کرتا ہے۔ سڑک پر اب فوجی گاڑیاں اور موٹر سائیکلوں کی آمد و رفت تیز ہو گئی تھی اور قطار میں کھڑے بارودی جوانوں کو فوجی سلامی کی ہدایات دینے والے کڑک کڑک کر بول رہے تھے۔ عذرا نعیم کا بازو تھامے اس کے ساتھ لگ کر کھڑی تھی اور اس کا چہرہ زرد تھا، ان کے ارد گرد مجمع کم ہوتا جا رہا تھا۔ کاغذ تمہاری ساڑی میں ہے؟ نعیم نے پوچھا۔ ہاں، عذرا نے اس کی طرف دیکھ کر ہولے سے کہا۔ اس کی آواز سے اس کی گھبراہٹ ظاہر تھی۔ کچھ دیر تک وہ خاموش کھڑی نعیم کے بازو پر اعصابی انگلیاں بجاتی رہی اور ایک ٹانگ ہلاتی رہی، پھر منہ اس کے کان کے قریب لے جا کر آہستہ سے بولی، کس طرح کریں گے؟ نعیم نے جواب دینے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ ایک موٹی سی عورت اس کے ساتھ ٹکرا گئی۔ وہ درمیانی عمر کی عورت تھی اور ان لوگوں میں سے دکھائی دیتی تھی جو بہت زیادہ جسمانی آسائش اور فربی کی بدولت خوش شکل سے بد شکل ہو جاتے ہیں۔ پٹری پر چہل قدمی کرتے ہوئے ایک بیل سے بچنے کے لیے اس سے ٹکرا گئی تھی، حالانکہ نعیم کو اس کی مضبوط عورت کے بیل سے ڈرنے کی کوئی وجہ دکھائی نہ دی۔ اس نے عورت کی ساڑی کا گرا ہوا پلو زمین پر سے اٹھا کر اس کے سر پر رکھا اور پلپلے کندھے کو آہستہ سے تھپتھپایا۔ عورت جو تھکے ہوئے گھوڑے کی طرح ہانپ رہی تھی، تشکر سے ہنسی اور جلدی سے گزر گئی۔ نعیم نے چند لمحے تک ان لوگوں کے گزرنے کا انتظار کیا جن کا راستہ عورت اور بیل نے روک رکھا تھا، پھر عذرا کی طرف جھک کر بولا، ہمارے پیچھے دکان کا بورڈ میری پہنچ میں ہے، اس پر لگائیں گے۔ اچھا، عذرا نے پیچھے دیکھے بغیر بے خیالی سے کہا اور ایک ٹانگ ہلاتی ہوئی نعیم نے تشویش سے اس کی طرف دیکھا۔ گرفتار تو اسی وقت کر لیے جائیں گے، دیکھنا یہ ہے کہ کہیں مظاہرے سے پہلے ہی نہ پکڑ لیے جائیں، اس نے کہا۔ انہوں نے سنا یا نہیں اس کا اسے پتہ نہ چل سکا۔ وہ اسی طرح سڑک کی طرف منہ کیے کہیں بھی نہ دیکھتی ہوئی خاموش کھڑی رہی۔ اس کے بعد وہ زیادہ تر خاموش رہے، کبھی کبھی چھلچلاتی ہوئی نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھ لیتے۔ ان کے سامنے سے گزرتی ہوئی شہریوں کی ایک ٹولی ٹھٹک کر رک گئی۔ وہ سب کے سب خالص بنگالی باشندے تھے اور بڑی فرصت سے سڑک کا نظارہ کرتے اور آہستہ آہستہ باتیں کرتے ہوئے گزر رہے تھے۔ مگر اب وہ اچانک خاموش ہو کر ایک شخص کو دیکھ رہے تھے جو ان کے درمیان آ کر رک گیا تھا۔ اس نے سفید کھدر کا لباس پہن رکھا تھا اور چہرے سے پڑھا لکھا بنگالی معلوم ہوتا تھا۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ یہاں کیوں جمع ہو؟ وہ چاروں طرف دیکھ کر دبی ہوئی غزیلی آواز میں بولا۔ دکانیں اس لیے بند کی تھی کہ ان کا استقبال کرو، جاؤ، چلے جاؤ، ایک شخص خدا کے لیے۔ آنن فانن وہ ٹولی تتر بتر ہوگی۔ غالباً اس کی طرح کے اور بھی کئی لوگ وہاں پہنچ چکے تھے جو انہوں نے جگہ جگہ پر کھڑی کی ہوئی اور حرکت کرتی ہوئی کئی ٹولیوں کو بکھرتے اور غائب ہوتے ہوئے دیکھا۔ ہر طرف سے لوگ گلیوں میں اور بازار کے موڑوں پر نظروں سے اوجھل ہونے لگے۔ ان کے دیکھتے دیکھتے پٹریاں ویران ہوگی اور شہری لباس میں انسان کی شکل خال خال نظر آنے لگی۔ ان کے ارد گرد کتے اور بیل پھرنے لگے۔ کچھ وقت اسی ویرانی کے عالم میں گزر گیا، پھر انہوں نے ایک فوجی لاری موڑ پر سے نمودار ہوتی اور زن سے گزرتی ہوئی دیکھی جس کے پیچھے وہی کھدر کے لباس والا شخص اور اس کے 3 ساتھی بیٹھے تھے۔ ان کے اوپر 2 مسلح گورے سپاہی کھڑے تھے اور کھدر پوش شخص خاموش مطمئن نظروں سے باہر کو دیکھ رہے تھے۔ نعیم نے ہولے سے مسکرا کر عذرا کو دیکھا۔ وہ لاری پر سے نظریں ہٹا کر سامنے دیکھ رہی تھی، زرد رو اور نروس۔ اسی وقت بازار کے دوسرے سرے سے پرنس آف ویلز کا جلوس داخل ہوا۔
کاشن دینے والوں کی کڑکدار آوازیں دو رویہ سڑک کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پھیل گئی۔ اس کے ساتھ ہی فوجی جوان جو کھڑے سستا رہے تھے ہتھیار بجا بجا کر سیدھے مستعد فوجی انداز میں کھڑے ہوتے گئے۔ فوجی بینڈ کی ولولہ انگیز دھن آہستہ آہستہ قریب آ رہی تھی۔ پپا 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 پپا، قریب اور قریب، پپا 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 پپا۔ فوجی جوانوں کا جذبہ سرفروشی پھٹنے کی حد تک پہنچ چکا تھا۔ خون کو گرمانے والی موسیقی کے زیر اثر ان کے سخت اکڑے ہوئے جسموں میں بے پناہ طاقت اوت کر آ گئی تھی اور ان کا جی چاہا کہ بے اختیار اپنے بادشاہ پر فدا ہو جانے کو تیار تھا۔ پپا 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 پپا۔ نعیم نے پھرتی سے مڑ کر لٹکتا ہوا بورڈ اتارنا چاہا لیکن وہ کیلوں میں الجھ گیا۔ ٹین کے دیوار کے ساتھ ٹکرانے کی آواز پیدا ہوگی۔ انتہائی گھبراہٹ کے عالم میں زیر لب کوستے ہوئے نعیم نے اسے زور سے کھینچا جس سے اس کی رسی ٹوٹ گئی اور وہ اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ وہ اپنی جگہ پر آ کھڑا ہوا، اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ بینڈ کے شور میں فوج یا پولیس کا کوئی آدمی اس طرف متوجہ نہ ہوا۔ اس کی چھچھلتی ہوئی نگاہ اوپر اٹھی جہاں اس نے دیکھا کہ دکانوں کے چوباروں کی کھڑکیوں کے پٹ نیم وا تھے اور ان میں سے سینکڑوں چمکتی ہوئی آنکھیں چوروں کی طرح جھانک رہی تھی۔ نعیم نے کوہنی عذرا کے پہلوں میں چبائی اور دبی ہوئی آواز میں بولا، یہ لو، کاغذ نکالو۔ وہ دم بخود کھڑی نزدیک آتے ہوئے جلوس کو دیکھتی رہی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ کاغذ کہاں ہے؟ نعیم نے سٹ پٹا کر اس کے کان میں کہا۔ اسی طرف دیکھتے دیکھتے عذرا دھیمی غیر حاضر آواز میں بولی، بورڈ اتار لیا؟ ہاں، یہ ہے۔ بینڈ بجاتے ہوئے شاندار وردیوں والے فوجی ان کے سامنے سے گزر رہے تھے۔ ان کے پیچھے موٹر سائیکل سواروں کا دستہ تھا، پھر 4 گھوڑوں والے سنہرے رنگ کی رتھ جس میں انگریز شہزادہ گورنر صاحب بہادر کے ہمراہ بیٹھا تھا۔ ان کے سامنے کی سیٹ پر آگے کی طرف پشت کیے 2 انگریز عورتیں بیٹھی تھیں۔ ویلز کا شہزادہ اپنی جگہ پر سیدھا بیٹھا تھا، خوبصورت، متعین اور باوقار، جیسا کہ شاہی خاندان کے ایک فرد کو ہونا چاہیے۔ لیکن متردو اس کے دونوں جانب رتھ کے پائیدانوں پر 2 گرانڈیل ہندوستانی باڈی گارڈ سرخ اور سنہری لباس میں مجسموں کی طرح سیدھے ساکت کھڑے تھے۔ وہ ایک بڑی سنہری سی چھتری اس پر سایہ کیے ہوئی تھی۔ اچانک شہزادے نے نظریں اوپر اٹھائی اور دیکھتا رہا، پھر وہ ذرا سا گورنر کی طرف جھکا۔ گورنر نے بھی اس سمت میں دیکھا اور اس کے چہرے پر سخت ناگواری کے آثار پیدا ہوئے۔ اس نے مڑ کر پیچھے کی نگاہ کی طرف دھڑائی، پھر سامنے دیکھا۔ سرو کے مصنوعی درختوں سے بنے ہوئے تقریبی گیٹ کی لکڑی پر برقی روشنی سے لکھے ہوئے یہ الفاظ بار بار ظاہر اور غائب ہو رہے تھے، Tell your mother we are unhappy۔ گورنر پیچھے کی طرف دیکھتا تو حروف غائب ہو جاتے، سامنے دیکھتا تو ابھر آتے۔ اس پر اسرار روشنی کے منبع کا پتہ نہ چل سکا۔ رت ان کے نزدیک آتا جا رہا تھا۔ گورنر اپنی خفت چھپانے کو ناگواری سے ہنس رہا تھا اور کوئی بات کر رہا تھا۔ شہزادہ اس کی طرف دھیان دیے بغیر گہری متردد نظروں سے برابر ان الفاظ کو تکے جا رہا تھا جو لکڑی کے تختے پر بن رہے تھے اور مٹ رہے تھے۔ اس کے علاوہ اس نے اپنے چہرے پر فکر مندی کی کوئی علامت ظاہر نہ ہونے دی۔ ان کو اپنے سامنے پا کر آخر نعیم نے قدم بڑھایا۔ کاغذ نکالو، اس نے کہا۔ وہ شہزادے پر نظریں جمائے کھڑی رہی۔ نعیم اس کا بازو ہلا کر نیچی آواز میں چیخا، نکالو۔ وہ سوئی سوئی آواز میں بولی، تم نے بورڈ اتار لیا؟ ہاں۔ اچھا، مجھے دو۔ نعیم نے بورڈ اس کے ہاتھ میں ٹھونس دیا جو اس نے ہاتھ لٹکائے پکڑ لیا اور شہزادے پر سے نظریں ہٹائے بغیر سحر زدہ سی کھڑی رہی۔ انہیں گزرتے ہوئے دیکھ کر نعیم نے سیدھے ہاتھ کے پورٹ زور سے اس کا بازو مروڑا اور سانپ کی طرح خاموشی سے پھنکارا، بدبخت عورت، جلدی کرو۔ اوہ! عذرا کے منہ سے نکلا اور انتہائی رنج کے مارے اس نے نعیم کے کندھے پر سر رکھ کر آنکھیں بند کر لی۔ بورڈ پاؤں میں گر پڑا۔ اب ان کے سامنے سے گھڑ سوار فوج کے جرنیل حکومت برطانیہ کے نائٹ والیان ریاست اور ان کے بعد درجہ بدرجہ سرکاری افسروں کی ایک لمبی قطار اپنی اپنی جگہ پر گھوڑوں، رتھوں اور موٹروں پر گزر رہی تھی۔ 2 رویہ فوجی جوان سلامی دیتے یوں کھڑے تھے جیسے گارڈ دیے گئے ہوں۔ پرنس آف ویلز اس دروازے کے نیچے سے گزر رہا تھا جس پر سے روشنی کے الفاظ کو ہٹا کر اب اگلے دروازے پر پروجیکٹ کیا جا رہا تھا۔ اچانک پرنس کے برابر والی گلی سے چند لوگوں کا ایک گروہ نمودار ہوا۔ ان کے جسم ننگے اور سیاہ تھے اور سر منڈے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنی پیٹھوں پر بڑے بڑے بورڈ باندھ رکھے تھے جن پر لکھا تھا، Tell your mother we are hungry۔ چند ثانیے میں وہ ٹولی غائب ہوگی۔ تھوڑی دیر کے بعد اسی گلی میں سے چند گائیں باہر ہانک دی گی جو فوجیوں کے درمیان سے سر نکال کر کھڑی ہوگی۔
ان کے گلوں میں بھی بورڈ لٹک رہے تھے جن پہ رقم تھا ٹیل یور ممی وی آر ڈرائی۔ نعیم عذرا کو تھام کر واپس چلنے لگا۔ عذرا کا سر ابھی تک اس کے کندھے پر ٹکا تھا۔ چلتے چلتے نعیم نے اس کے آہستہ آہستہ بڑبڑانے کی آواز سنی۔ وہ اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں شدید دل آزاری کے آثار نظر آ رہے تھے۔ نعیم کو اپنی طرف دیکھتا پا کر اس نے نظریں چرا لی۔ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، نعیم نے فکر مندی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ الٹے لٹکتے ہوئے بورڈوں کے نیچے نیچے ایک دوسرے کو تھامے ہوئے وہ چلتے گئے۔ ناول اداس نسلیں بائی عبداللہ حسین، باب نمبر 21، چیپٹر نمبر 21۔ 1924 کے موسم گرما میں نعیم کو ایک اور بلا خیز تجربہ ہوا۔ وہ واقعہ اپنی جگہ پر ایک نیا تجربہ ہونے کے علاوہ اس کی زندگی میں ایک انوکھے، انجانے اور دور کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ یہ واقعہ اس روز پیش آیا جب 4 دن کی مسلسل بارش کے بعد دھوپ نکلی تھی اور نعیم نے پہلی بار کسی اونچی جگہ سے مجمع سے خطاب کیا تھا۔ وہ یادگار دن تھا۔ اس روز ہوا میں برساتی پروں والے مکوڑے اڑ رہے تھے اور کیکروں پر جھینگر بول رہا تھا۔ جھینگر جو ایک سانس میں اتنے زور سے چلایا جاتا ہے کہ کہیں پر دکھائی نہیں دیتا۔ پیڑوں پر جھینگر اور برساتی نالوں کے کنارے مینڈکوں کے شور سے کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی، اور گاؤں کے بچے اور کام چور نوجوان ستلی کے جال کندھوں پر رکھ کر گپے مارتے ہوئے مچھلیاں پکڑنے کو چل دیے تھے اور اپنی تفریح کے حق میں یہ دلیل دے رہے تھے کہ 4 روز سے مستقل اندر بیٹھ بیٹھ کر وہ عورتیں بنتے جا رہے تھے اور مچھلیاں مکوڑے کھا کھا کر فربا ہوتی جا رہی تھی۔ ایک لحاظ سے یہ بات کچھ ایسی غلط بھی نہ تھی۔ چند روز پیشتر نعیم کو جاٹ نگر میں جلسہ منعقد کرنے کے سلسلے میں دلی سے ہدایات موصول ہوئی تھی۔ چنانچہ بارش سے بھیگے ہوئے چاروں کھونٹ میں اس نے اپنے گھڑ سوار دوڑا دی اور خود بھی روزانہ فوجی برساتی اوڑھ کر جاٹ نگر جانے لگا۔ جاٹ نگر آس پاس کے 200 گاؤں میں سب سے بڑا گاؤں تھا اور اناج اور کپاس کی بڑی بھاری منڈی تھی۔ انہوں نے منڈی کے احاطے میں جلسہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ بارش سے بچاؤ کی خاطر کئی 100 ٹاٹ جوڑ کر بڑی سی ترپال بنائی گئی، جسے موٹے موٹے رسوں کی مدد سے باندھ کر سائے کا انتظام کیا گیا۔ مگر قسمت سے اس روز دھوپ نکل آئی اور کیکروں پر جھینگر ایک تال سے بولنے لگے۔ صبح 10 بجے نعیم گاؤں میں داخل ہوا تو پولیس کی جمعیت کو دیکھ کر اسے کچھ اطمینان ہوا۔ اتنے دنوں سے جلسے کی خبر اڑنے کے باوجود جاٹ نگر میں پولیس کا کوئی آدمی نہ دیکھ کر وہ بے چین ہو رہے تھے۔ یہ جلسے جلوسوں کی ممانعت کا علاقہ تھا۔ اس کے 10 میں سے 9 اجتماع خلاف قانون ہوتے تھے اور وہ روز روز کی پولیس کی موجودگی کے اس حد تک عادی ہو چکے تھے کہ اس موقع پر ان کی غیر موجودگی انہیں کھٹکنے لگتی تھی۔ آخر اس روز انہوں نے موجود پا کر انہیں سب نے اطمینان کا سانس لیا۔ وہ سب ہندوستانی پولیس کے لٹھ بند جوان تھے اور ان میں سے سوائے چند افسروں کے کوئی بھی مسلح نہ تھا۔ ان جلسوں میں ہر چند کے خلاف قانون ہوتے تھے، بلوے کا زیادہ امکان نہ ہوتا، جس کی وجہ سے مسلح گارڈ کی ضرورت نہ سمجھی جاتی اور زیادہ سے زیادہ لاٹھی چارج کی نوبت آتی۔ لاٹھیاں پٹک پٹک کر اکھڑ انداز میں چلتے اور کسانوں کے دروازوں پر کھڑے ہو کر لسی پیتے ہوئے پولیس کے جوانوں کے پاس سے گزر کر نعیم مقررہ جگہ پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ پولیس کی بھاری تعداد نے منڈی کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے رکھا تھا۔ منڈی میں داخل ہونے کا واحد راستہ لکڑی کے لمبے لمبے تختے جو رسوں کی مدد سے ایک دوسرے سے بندھے تھے کھڑے کر کے بند کر دیا گیا تھا۔ اس کے آگے پہرا لگا تھا۔ بڑی دیر تک ادھر ادھر سے اندر گھسنے کی ناکام کوشش کرنے کے بعد نعیم اور اس کے ساتھیوں کو لکڑی کے تختوں کے سامنے دھرنا مار کر بیٹھے رہنے کے سوا کوئی چارہ نظر نہ آیا۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ زمین گیلی اور اونچی نیچی تھی اور جگہ جگہ پر بارش کا پانی کھڑا تھا۔ جوں جوں سورج اوپر آتا جا رہا تھا دھوپ تیز ہوتی جا رہی تھی اور نم زمین میں سے بھاپ اٹھ اٹھ کر ہبس پیدا کر رہی تھی۔ یہ برسات کا مخصوص تکلیف دہ موسم تھا۔ اس کے ساتھ ہی زائرین جلسہ تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، جب تک سورج سر پر آیا منڈی کے سامنے کا میدان اور اس سے آگے بازار کا ایک حصہ کھچا کھچ بھر چکا تھا۔ یہ جاٹ نگر کے علاوہ ارد گرد کے کئی گاؤں کے لوگ تھے جو جلسے کی خبر پا کر پہنچے تھے۔ اس بولا دینے والے موسم میں انتظار کرتے کرتے جب کچھ نہ بنا تو انہوں نے واویلا شروع کر دیا۔ سب سے آگے نعیم اور اس کے ہمراہ چند لوگ جو جلسے میں بولنے کے لیے دلی سے آئے تھے زمین پر ٹانگیں پھیلائے بیٹھے تھے۔ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد وہ پیچھے مڑ مڑ کر دم بدم بےتاب ہوتے ہوئے مجمع کو دیکھ لیتے۔ ان سے چند قدم کے فاصلے پر پولیس کے سپاہی لاپرواہی سے لاٹھیاں پٹکاتے ہوئے چل پھر رہے تھے۔
ان کے پیچھے لکڑی کے وہ تختے تھے جن کی حفاظت کا ذمہ ان کے سر تھا، لیکن اب وہ مجمع کے خاموش احتجاج سے اس حد تک اکتا چکے تھے کہ تختوں کے دروازے کو چھوڑ کر دور دور تک چلے جاتے۔ کبھی کبھی بیٹھنے والوں کے پاس آ کر مصنوعی غصے کے ساتھ انہیں دھمکاتے اور کبھی ان کا ٹھٹھا اڑانے لگتے۔ کچھ دیر پہلے نعیم کی توجہ ایک ساتھی نے ایک تختے کی طرف دلائی تھی جو کسی وجہ سے ٹوٹ چکا تھا اور پتلے سے رسے کے ذریعے لٹک رہا تھا۔ رستہ جو تختے کے ٹوٹنے سے بن گیا تھا ایک آدمی کے گزرنے کے لیے کافی تھا۔ وہ بیٹھے انتظار کرتے رہے اور زمین کی گرمی مرطوب بھاپ ان کے سروں پر چڑھتی رہی اور برسات کی کڑی دھوپ ان کے بھیجے پگھلاتی رہی، اور طویل صبر آزما بیکار انتظار نے ان کے اعصاب کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ نعیم نے سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ سپاہی جس نے ابھی ابھی انہیں اپنی ماؤں کے ساتھ جا کر سونے کا مشورہ دیا تھا 15 گز کے فاصلے پر پرے جاتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ اس کا کوئی اور ساتھی بھی 10-10 گز کے فاصلے پر نظر نہ آ رہا تھا۔ دفتر نعیم نے ہوا میں ایک جست بھری اور ٹوٹے ہوئے تختے کے راستے سے صاف گزر گیا۔ ساتھ ہی اس کے 3-4 ساتھیوں نے چھلانگیں لگائی اور اسی راستے سے اندر داخل ہو گئے۔ تقریباً اسی وقت سارا ہجوم بلبلا کر اٹھ کھڑا ہوا اور دروازے پر ٹوٹ پڑا۔ 3-4 تختے ایک ساتھ ٹوٹ گئے اور اچھلتے کودتے ریلتے پیلتے ہوئے مضبوط محنتی کسانوں کا مجمع ایک دیوار کی طرح حرکت کرتا ہوا گزرنے لگا۔ یہ سارا واقعہ اس قدر تیزی سے اور میکانیکی طور پر عمل میں آیا کہ چند لمحوں کے لیے پولیس کے سپاہی حیران اور پریشان اپنی اپنی جگہوں پر کھڑے کھڑے رہ گئے۔ ایسا پہلے کبھی دیکھنے میں نہ آیا تھا۔ پہلے کبھی اگر منتخب جگہ کو روک دیا جاتا تو لوگ جہاں اکٹھے ہو جاتے وہیں پر جلسہ کر لیا کرتے، لیکن یہ تو صریحاً سول نافرمانی تھی۔ اس سے پیشتر کہ وہ حواس یکجا کرتے 50 کے لگ بھگ کسان اندر پہنچ چکے تھے۔ دیکھتے دیکھتے لکڑی کے تختوں کی باڑ دھڑام سے زمین پر آ گری اور چند لوگ اس کے نیچے آ کر زخمی ہو گئے۔ اب پولیس کی برستی ہوئی لاٹھیوں کے نیچے مجمع دوڑتا ہوا منڈی کے احاطے میں داخل ہونے لگا۔ نعیم بھاگتا ہوا کپاس کی گیلی گانٹھوں کے ایک ڈھیر پر جا چڑھا۔ سب سے اونچی گانٹھ پر کھڑے ہو کر اس نے لوگوں کو خاموش کرانے کے لیے سیدھا بازو فضا میں بلند کیا۔ آگے آگے لوگ خاموش ہو کر قریب سرک آئے اور آنکھیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ عقب میں مجمع ابھی تک دوڑ بھاگ کر رہا تھا اور پولیس کی لاٹھیاں برس رہی تھی۔ نعیم نے بولنا شروع کیا۔ اس کا جلسے کو خطاب کرنے کا کوئی پروگرام نہیں تھا۔ اس کے کام کے لیے دلی سے چند لوگ آئے تھے، لیکن اس وقت وہ ہجوم میں گم ہو چکے تھے اور نعیم اس میکانیکی قوت کے زیر اثر اوپر جا چڑھا تھا۔ اس کے پاس کہنے کو کوئی خاص بات نہ تھی، پھر بھی اس نے بولنا شروع کر دیا اور کئی منٹ تک بے تکان بولتا چلا گیا۔ اس کا ایک بازو مستقل ہوا میں اٹھا رہا۔ اس وقت اسے عجیب سا احساس ہوا۔ اسے یہ خیال بھی نہ رہا کہ کب اس نے بولنا شروع کیا تھا اور کب ختم کیا، یا یہ کہ اس نے کیا کیا یا کیا کہا۔ بعد میں اسے صرف اتنا یاد رہا کہ وہ ان سے پرامن رہنے کے سلسلے میں کچھ کہہ رہا تھا، لیکن بے خودی کے اس لمحے میں سے اسے کسی شے کی خبر نہ رہی۔ اس نے ایک عجیب کیفیت اپنے اوپر طاری ہوتی ہوئی محسوس کی۔ اس کیفیت کے دوران صرف اس کی آنکھیں اور اس کا احساس کام کرتا رہا۔ اس کے سامنے بلکہ اس کے نیچے پھیلتا سکڑتا اٹھتا بیٹھتا اور پھٹتا دبکتا ہوا مجمع نہ رہا تھا۔ ایک ٹھوس اور لچکدار پگھلے ہوئے ربڑ کا وسیع حجم بن گیا تھا۔ فرد کا یا افراد کے ہجوم کا تصور غائب ہو چکا تھا۔ اب یہ محض ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا جو اپنی ہی قوت کے تحت پھیل اور سکڑ اٹھ اور بیٹھ رہا تھا، اور جس کی کمان اس کے ہاتھ میں تھی۔ وہ جو سب سے اوپر اکیلا کھڑا تھا، اکیلا اور قوی اور غالب خود مختاری کے اس لمحے میں اپنے آپ سے، اس سارے منظر سے الگ ہو کر اس نے یہ سب دیکھا اور محسوس کیا، اور اسے اپنے آپ پر ایک ایسی ہستی مطلق کا گمان ہوا، اس ٹھوس ابلتے ہوئے لاوے کی سیلاب کی تماتر نقل و حرکت جس کے قبضے میں تھی۔ اپنے اس اختیار کو عمل میں لانے کے لیے اس نے بازو سے ہوا میں چند بے تکے اشارے بھی کیے۔ اس انوکھی کیفیت کو مؤثر طریقے پر الفاظ میں بیان کرنا تقریباً ناممکن ہے، لیکن یہ ان محدود چند بالا خیز ذاتی تجربوں میں سے ایک تھا جن سے کہ عمر بھر میں اسے کبھی گزرنا پڑا تھا۔ جب وہ اسے گرفتار کرنے کے لیے آئے تو وہ بازو سر سے اوپر اٹھائے نیم وا پرسکوت آنکھوں سے سامنے دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے جھٹکے سے اس کا بازو نیچے کیا اور جب وہ اس کے دونوں ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنا لگے تو وہ حیران رہ گئے۔ اسی موسم گرما کی ایک چمکدار صبح کو روشن پور کے باہر بہت سے بچے کنکروں کی گولیاں کھیل رہے تھے کہ اچانک ان میں پھوٹ پڑ گئی اور وہ لڑ پھڑ کر تتر بتر ہو گئے۔ لڑائی کی کوئی خاص وجہ نہ تھی، کنکروں کے لین دین پر ہوگی یا دھکم پیل میں کسی کے ضرب آ گئی اور وہ سیخ پا ہو گئے۔
بہرحال ایک مختصر سی دینگا مشتی کے بعد سب نے اپنے اپنے قیمتی پتھر قبضے میں کیے اور چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں بڑھ کر ادھر ادھر بکھر گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ جگہ جہاں کچھ دیر پہلے چیخو پکار مچی تھی ویران ہوگی۔ صرف ایک لڑکا جسے چند لڑکوں نے پکڑ کر زد و کوب کیا تھا بیٹھا روتا رہا۔ آہستہ آہستہ اس نے رونا بند کر دیا اور غصے میں پھر انگلی سے مٹی میں لکیریں کھینچتا رہا۔ لکیریں کھینچتے کھینچتے اسے چند کنکر دکھائی دیے جو مٹی میں چھپے تھے اور افراتفری میں کسی کے رہ گئے تھے۔ اس نے انہیں اٹھا کر ہتھیلی پر رکھا، پھونک مار کر گرد اڑائی، پھر کرتے کے دامن سے رگڑ کر صاف کیا اور ان پر نظریں جما کر ہنسنے لگا۔ دو بڑے خوبصورت پتھر تھے، شیشے کی طرح چمکدار اور دودھ کی طرح سفید۔ لڑکا انہیں جیب میں ڈال کر اٹھ کھڑا ہوا اور گھر سے اٹا ہوا کرتا جھاڑ کر خوشی خوشی ایک طرف چل پڑا۔ اس سے پہلے بڑے لڑکوں کا جو ہجوم بکھرا تھا اس میں علی بھی تھا۔ اس نے عائشہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور گھر کی جانب چل پڑا۔ عائشہ بہت سے پیپل کے پتے جیب میں ٹھوسے ہوئی تھی اور ایک ایک پتا نکال کر ان کی پپینیاں بناتی جا رہی تھی، لیکن پتے خستہ اور خشک تھے اور گلانے کی کوشش میں ٹوٹے جا رہے تھے۔ جھلا جھلا کر ایک کے بعد ایک پتا پھینکتے ہوئے وہ ہاتھ کی پشت سے مستقل بالوں کی لٹ کو پیچھے کیے جا رہی تھی، جو ہوا کے زور سے بار بار اس کی آنکھوں پر آ گرتی تھی۔ جب اس کی جیب کا ابھار نمایاں طور پر کم ہونے لگا تو اسے نقصان کا خدشہ ہوا اور وہ دیر دیر کے بعد پتے نکالنے لگی۔ ہر پتا نکالنے کے بعد وہ ہاتھ کی کشتی سے بنا کر جیب پر رکھتی اور پتوں کی مقدار کو جانچتی اور ہر بار گھٹتی ہوئی تعداد کا خیال کر کے اس کا دل دہل جاتا۔ پتوں کے ختم ہونے تک وہ صرف ایک بار پی پی کی آواز نکال سکی تھی اور وہ بھی چند سیکنڈ کے لیے، پھر پتا تڑک گیا اور وہ ہوا پہلو میں سے سرکنے لگا۔ رونقی سی ہو کر اس نے آخری پتا منہ میں ڈال کر چبایا اور سبز رنگ کا تھوک اگلا۔ پھر وہ اداس ہو کر چلنے لگی۔ علی ایک دوسرے لڑکے کے ساتھ جو ان کے ہمراہ آ رہا تھا باتیں کرنے میں مشغول تھا۔ سلیمان نے جس بنٹنے پر فساد کیا اس کا میں الٹے ہاتھ سے نشانہ لگا سکتا تھا، علی کہہ رہا تھا۔ علی کی بات سن کر دوسرا لڑکا جو چھوٹی عمر کا تھا مگر بہت بڑے سو اور چہرے کا مالک تھا ضام میں آ گیا اور نتنے پھیلا کر شیخی سے بولا، سلیمان تو رونے والا ہے، رونے والا۔ میں اس بنٹنے کا الٹے پاؤں سے نشانہ لگا سکتا تھا۔ وہ روتا ہے اور فساد کرتا ہے، جب دھبکاؤ تو چوہا بن جاتا ہے۔ تم نے دیکھا؟ بات ختم کر کے وہ فخریہ طنز کے ساتھ ہنسا۔ میں اسے جانتا ہوں، گھوڑ دوڑ پر ہماری گھوڑی اس کے پاس سے گزری تھی تو اس کی ہوا سے ہی وہ گر پڑا تھا اور دونوں پیشاب اس کے وہیں پر نکل گئے تھے۔ بات کو ختم کر کر علی نے بھی اپنے دوست کے فخریہ طنز کے انداز میں ہنسنے کی کوشش کی، کیونکہ یہی ایک چیز تھی جس کی وجہ سے وہ اس بڑے سر والے بدصورت لڑکے کو پسند کرتا تھا، اور اسے یہ احساس تھا کہ اس بات میں وہ کبھی ڈھنگ سے اس کی نقل نہ کر سکتا تھا۔ تمہاری گھوڑی اچھی تھی، بیچاری بخار سے مر گئی، دوسرے لڑکے نے کہا، لیکن وہ گھاس کو سونگھتی بھی نہ تھی، بس سبز چارہ کھاتی تھی۔ علی نے کہا، سبز چارہ پیٹ لٹکا دیتا ہے، اس کی قسمت ہی خراب تھی، جب سے مری ہے ہمارا چارہ خوب ہو رہا ہے۔ یہ چارے کا موسم ہے، کاٹ کاٹ کر ہاتھوں میں گلٹیاں پڑ گئی ہیں۔ اس نے چھوٹا سا سخت ہاتھ پھیلایا جس کی انگلیاں تڑخی ہوئی تھی۔ گلٹیاں اچھی ہوتی ہیں، تم گھوڑی کو خوب ٹھونک سکتے ہو۔ علی پر پھر اپنے پسندیدہ انداز میں ہنسا۔ ہاں گلٹیاں اچھی ہوتی ہیں، ایک بار پڑ جائیں تو پھر نہیں ٹوٹتی۔ اسی طرح راستہ چلتے ہوئے بچوں کی کسی شیخی خوری انداز میں باتیں کرتے رہے۔ گاؤں کے باہر ایک شکستہ دیوار والے مکان کے قریب پہنچ کر دوسرے لڑکے کی چال دھیمی پڑ گئی۔ میرا گھر آ گیا ہے، اس نے کہا، پھر کوئی مزید بات کیے بغیر وہ اپنے اپنے راستے پر مڑ گئے۔ جب وہ دونوں اکیلے رہ گئے تو عائشہ نے علی کی آستین پکڑ کر کھینچی۔ علی علی وہ اکڑوں کی طرح بولا، ہمیں پیپل پر سے پتے اتار دو۔ لڑکی نے لجاجت سے کہا، کیوں؟ پپینیاں بنائیں گے۔ کہاں ہیں؟ علی اس طرف سے جدھر سے پیپل تھا نظر ہٹا کر دوسری طرف دیکھنے لگا۔ وہ ہے۔ عائشہ نے اس کا بازو کھینچا، کندھا کھینچا، پھر تھوڑی سے پکڑ کر چہرہ گھمایا اور انگلی ناک کی سیدھ میں کر کے درخت دکھایا۔ وہ ہے۔ اچھا، وہ آنکھیں سکیڑ کر دیکھتے ہوئے بولا، یوں جیسے بڑی وقت سے پیپل کو دیکھنے میں کامیاب ہوا ہو۔ پیڑوں پر چڑھنے کا وہ شوقین تھا، لیکن اس وقت عائشہ کی خواہش کے مقابل سخت گیر ہو گیا۔ چلو، اس نے آہستہ لیکن با اختیار لہجے میں کہا۔ پیپل سے ذرا فاصلے پر اس نے بازو عائشہ کے کندھے پر سے اٹھا لیا، درخت کی جڑ کے پاس پہنچ کر رک گیا اور اونچی اونچی نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ یہ یہاں سے چڑھو، عائشہ نے تنے کے بڑے بڑے سوراخوں میں اشارہ کرتے ہوئے بتایا۔ وہ چپکا کھڑا رہا، لڑکی تنے پر ہاتھ رکھ کر تعجب سے اسے دیکھنے لگی۔
تم راول کے ساتھ کیوں کھیلتی ہو؟ علی نے سختی سے پوچھا۔ راول؟ وہ بھی میرے ساتھ کھیلتا ہے۔ اس نے غصے اور طنز کی ملی جلی آواز ناک میں سے نکالی۔ وہ اس پر نہیں چڑھ سکتا۔ اچھا؟ عائشہ آنکھیں پھیلا کر بولی۔ پتہ نہیں کیا ہوا، وہ چیخا۔ وہ اس پر نہیں چڑھ سکتا بس۔ کچھ دیر تک وہ تند نظروں کے ساتھ عائشہ کی طرف دیکھتا رہا، پھر سامنے سے درخت پر چڑھنا شروع کر دیا جہاں پر کہ چڑھنے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ ننھی سی لڑکی سہمی ہوئی خاموش کھڑی اس کی بے ترتیبی ناکام ہوتی ہوئی کوششوں کو دیکھتی رہی، پھر اس سے نہ رہا گیا اور تنے کے سوراخوں کی طرف اشارہ کر کر مری ہوئی آواز میں بولی، یہ ادھر سے چڑھو، تم میرے کام میں دخل نہ دو۔ علی جھڑک کر بولا اور پیپل کے ہاتھی جیسے تنے کے ساتھ مقابلہ کرتا رہا۔ آخر وہ اوپر چڑھنے میں کامیاب ہو گیا۔ بندر کی طرح ایک سے دوسری شاخ پر پھلانگتے ہوئے اس نے سوکھے پتے نیچے پھینکنے شروع کیے۔ ہرے ہرے پتے پھینکو، عائشہ نے کہا۔ ہرے ہرے پتے نہیں ہیں، وہ بے اعتنائی سے بولا۔ عائشہ بھری ہوئی کھڑی ہوئی خاموشی سے گرتے ہوئے خشک پتوں کو دیکھتی رہی۔ علی ایک شاخ کو گھوڑی بنا کر بیٹھ گیا۔ یہاں کہیں راول آ سکتا ہے؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، سہمی ہوئی آواز میں نیچے سے عائشہ نے جواب دیا۔ اس پر وہ خوش ہو گیا، لیکن اپنی مسرت کا کھلے بندوں اظہار کرنے کی بجائے چالاکی سے ہونٹوں میں مسکراتا ہوا شاخوں میں پھرنے لگا۔ صرف اس نے اتنا کہا، یہاں ہرے پتے بھی ہیں۔ عائشہ دوڑ کر سبز اور نرم پتے اٹھانے لگی۔ جب اس کی جیب بھر گئی تو خوشی سے منہ اٹھا کر بولی، اب آ جاؤ۔ پیپل کی پھیلی ہوئی جڑوں پر بیٹھ کر وہ دونوں پپینیاں بناتے اور بجاتے رہے۔ سورج کے اٹھنے کے ساتھ ساتھ ہوا گرم ہوتی جا رہی تھی، حتیٰ کہ مویشی اور کسان ہانپتے ہوئے جا کر سائے میں بیٹھ گئے، اور گاؤں کی زمینوں اور گلیوں میں ایک عام دیہاتی وحشت پھیل گئی۔ مشقت اور گرمی کے اس وقت میں علی اور عائشہ پیپل کی جڑوں پر بیٹھے پپینیاں بجا رہے تھے اور گپے مار رہے تھے۔ پیپل کا سایہ گھنا اور خنک تھا، اور گرمی کے مارے ہوئے کوے اور چڑیاں پتوں میں آ کر بیٹھ گئے تھے اور ادھر ادھر بٹھیں کر رہے تھے۔ دونوں بچوں کے قریب سے ٹھنڈے کنویں کے پانی کی نالی ہلکی شور کے ساتھ بہہ رہی تھی۔ اوپر سے ایک ایک دو دو کر کے چڑیاں آتی، پانی میں ڈبکیاں لگاتی اور پھر جھٹک کر واپس چلی جاتی۔ ان کے پروں سے پانی کے ننھے ننھے قطرے اڑتے ہوا کے زوروں سے بچوں کے گالوں اور آنکھوں پر آ گرتے۔ جب پتے ختم ہو گئے تو علی نے جیب میں سے پتھر نکالے اور پیپل کے تنے پر رگڑنے لگا۔ پیپل کی چھال سے بنٹے چمک جاتے ہیں، اس نے کہا۔ عائشہ نے بھی اپنے کنکڑ نکال کر تنے پر گھسنے شروع کر دیے۔ بیچ بیچ میں وہ چھوٹی چھوٹی بے ترتیب باتیں کرتے اور زور و شور سے اپنے اپنے پتھر درخت پر گھستے جا رہے تھے۔ علی نے اپنا پتھر ہتھیلی پر رکھ کر اس پر تھوکا اور کرتے سے صاف کیا۔ میرا چمک گیا ہے۔ عائشہ نے بھی اس کی نقل میں اپنا پتھر تھوک سے صاف کیا اور دکھا کر بولی، میرا بھی چمک گیا ہے۔ علی چڑ گیا اور گھٹنوں کے بال اوندھا ہو کر اسے درخت کی جڑ پر زور زور سے گھسنے لگا۔ لڑکی نے بھی وہی طریقہ اختیار کیا۔ دونوں کے چہرے سرخ ہو رہے تھے۔ پھر علی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میرا زیادہ چمکدار ہے، اس نے کہا۔ میرا بھی چمکدار ہے۔ میرا زیادہ ہے۔ نہیں میرا، نہیں، علی آنکھیں نکال کر چیخا۔ میرا ہے، بس میں نے پتے اتار کے نہیں دیے تھے۔ عائشہ مروب ہو کر چپکی ہوگی۔ علی غصے میں بھرا آہستہ آہستہ پتھر جڑ پر رگڑتا رہا۔ اگر زیادہ باتیں کرو گی تو گال کی چٹکی بھر لوں گا، پھر اس نے کہا اور ساتھ ہی اس کے گال کی چٹکی بھر لی۔ عائشہ کا منہ لال ہو گیا۔ اس نے آتشی نظروں سے علی کو دیکھا۔ غصے کے جھٹکے سے بالوں کی ایک لٹ اس کے بھپوکے چہرے پر آ گری تھی اور وہ بھپری ہوئی اسے دیکھے جا رہی تھی۔ علی کھسیانا ہو گیا اور بولا، کیوں؟ راول نے تمہارے گال کی چٹکی نہیں لی تھی کل؟ میں نے دیکھا تھا۔ دفتن عائشہ رونے لگی۔ علی کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ لڑکی کی آواز لہجہ بہ لہجہ اونچی ہوتی جا رہی تھی۔ اچھا، اب کچھ نہ کہوں گا، اب چپ ہو جاؤ۔ اس نے معاملہ رفع دفع کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ روتی رہی۔ اچھا، تم راول کے ساتھ جا کر کھیلو، بے شک جاؤ، اس نے کہا۔ وہ اسی طرح رو کرتی رہی۔ اچھا یہ لو۔ علی نے کنکر آگے بڑھایا۔ اس کی چمک دیکھ کر عائشہ للچا گئی اور آنسوؤں سے بھیگا ہوا ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑ لیا، لیکن رونا بند نہ کیا۔ یہ لو، میرے پاس اور بھی ہیں، سب تم لے لو۔ علی نے سارے خوبصورت پتھر اس کے حوالے کر دیے۔ آہستہ آہستہ وہ خاموش ہوگی۔ پھر وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ علی نے بازو اس کے کندھے پر رکھا اور وہ گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ ابھی وہ گھر سے ذرا فاصلے پر تھے کہ علی نے بڑی ماں کو باہر نکلتے ہوئے دیکھا۔ وہ دوسری گلی میں غائب ہوگی تو علی عائشہ کو کھینچتا ہوا بھاگنے لگا۔ مویشیوں کے احاطے میں داخل ہو کر وہ بولا، تم یہاں بیٹھو، میں ابھی آتا ہوں۔ کہاں جا رہے ہو؟ مجھے بھوک لگی ہے، تم یہاں ٹھہرو۔
دبے پاؤں صحن میں داخل ہو کر اس نے دیکھا کہ گرمیوں کی دوپہر اپنے عروج پر تھی اور اس کا جادو جو اس خاموشی اور ویرانی کا جادو ہوتا ہے انسان اور حیوان پر یکساں چل چکا تھا۔ چھوٹی ماں کے کمرے کا کواڑ کھلا تھا اور وہ عائشہ کی ماں کے ساتھ زمین پر سوئی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ صحن کے کونے میں جو ذرا سایہ تھا وہاں گائے اور اس کا بچڑا آنکھیں میچے بیٹھے تھے اور دونوں کے سروں پر ایک ایک کوا بیٹھا خاموشی سے زبان نکالے ہانپ رہا تھا۔ کھلی اور ویران جگہوں کا ایک پرسکوت شہر تھا جسے محسوس کر کے وہ دل میں خوش ہوا۔ صحن کو پار کر کے وہ بڑی ماں کے باورچی خانے کی طرف بڑھا۔ کونے میں کچی دیواروں کا ڈربہ سا بنا ہوا تھا۔ اس نے آہستہ سے اس کا کواڑ ہٹایا اور اندر گھس گیا۔ ڈربے کے چاروں دیواروں میں سوراخ تھے اور دھواں جو سارے میں بھرا تھا سوراخوں کے رستے آہستہ آہستہ باہر نکل رہا تھا۔ درمیان میں اپلوں کی آگ پر دودھ کی بھری ہوئی ہانڈی رکھی ہوئی تھی۔ دودھ پر سرخ رنگ کی موٹی بلائی کی تہ جمی ہوئی تھی۔ علی دھوئیں سے اندھا ہو رہا تھا لیکن اس نے ہاتھ بڑھا کر جانی پہچانی جگہ پر سے ایک لمبا سا ناڑ اٹھایا اور پھونک مار کے اسے صاف کیا۔ پھر وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر بلائی کو احتیاط سے ایک طرف ہٹاتا اور ناڑ کا ایک سرا دودھ میں ڈبو کر دوسرے سرے سے پینے لگا۔ سرخی مائل میٹھا گرم ریشمی سیال اس کے حلق میں اترنے لگا۔ دودھ گاڑھا اور مکوی تھا چنانچہ وہ چند گھونٹ سے ہی سیر ہو گیا۔ ناڑ کو دودھ میں سے نکال کر کرتے کے دامن سے صاف کرنے کے بعد اس نے اسے واپس رکھا۔ انگلی سے بلائی کو اپنی جگہ پر پھیلایا اور بے آواز قدموں کے ساتھ باہر نکل آیا۔ تازہ ہوا میں وہ دو چار لمبے لمبے سانسوں کے ساتھ دھواں جو اس کی ناک اور حلق میں بھر گیا تھا صاف کرنے کے بعد اس نے کہا چلو۔ عائشہ کے گلے میں بازو ڈال کر وہ چل پڑا۔ عائشہ چند قدم دھیرے دھیرے اس کے ساتھ چلی پھر رک گئی۔ تم کل جا رہی ہو؟ علی نے پوچھا۔ وہ خاموش کھڑی رہی۔ کیا ہے؟ چلو مجھے بھوک لگی ہے۔ جاؤ جا کر دودھ پی آؤ۔ علی نے اس کے گلے سے بازو نکال کر کہا۔ ہمارا مت پینا، بڑی ماں کا پینا، اور سیدھے ہاتھ کے کونے میں میرا ناڑ پڑا ہے، اس سے پینا اور بلائی مت توڑنا، پی کر برابر کر دینا، نہیں تو پتہ چل جائے گا۔ وہ وہیں کھڑی کھڑی بسورتی رہی۔ جاؤ میں یہاں کھڑا ہوں، میں نہیں پیتی۔ کیوں؟ مجھے کیا ہوتی ہے؟ علی اپنے پسندیدہ انداز میں ہنسا۔ عورتیں نخرے کرتی ہیں، میں دوست سے دودھ پی سکتا ہوں پر مرد تو نخرے نہیں کرتے۔ اچھا ٹھہرو، تم یہیں پر رکو۔ لومڑی کی طرح چلتا وہ بڑی اماں کے دروازے پر جا کھڑا ہوا۔ کچھ دیر تک اکیلے ہی زنگ آلود کنڈی کو کھولنے کی کوشش کرنے کے بعد وہ باہر آیا اور اشارے سے عائشہ کو بلا کر لے گیا۔ گھوڑی بنو یہاں۔ بس بیٹھنا نہیں، چونڈی گھماؤں گا نہیں تو۔ نے آہستہ سے اس کے بالوں کی لٹ پکڑ کر کھینچی۔ لڑکی غصے سے سرخ ہوگی مگر چاروں ہاتھوں پاؤں پر گھوڑی بنی رہی۔ علی نے اس کے اوپر کھڑے ہو کر کنڈی کھولی اور وہ اندر داخل ہوئے۔ بنٹا دو، اس نے عائشہ کی جیب سے ایک پتھر نکالا۔ اسے استعمال کرنے سے پہلے وہ دیر تک اوپر چھتی پر پڑی ہوئی گڑیا کا نشانہ باندھتا رہا۔ پتھر عین نشانے پر پڑا اور کچی گڑیا میں بڑا سا سوراخ ہو گیا جس میں گڑ کی ڈلیاں نیچے گرنے لگیں۔ انہیں جیبوں میں بھر کر جب وہ باہر نکلے تو بڑی اماں صحن میں داخل ہوئی۔ دونوں بچوں کے اوسان خطا ہو گئے۔ بڑی ماں وہیں سے چلائی۔ ٹھہر جو چورو، آج تمہاری بوٹیاں کروں گی۔ وہ دونوں آگے آگے اور بڑی ماں اونچی آواز سے کوستی ہوئی پیچھے پیچھے بھاگنے لگے۔ اسی طرح انہوں نے تپتے ہوئے صحن کے 2-3 چکر لگائے، پھر وہ دونوں بچپن کی پھرتی اور قوت کے بل پر بوڑھی عورت کی عزت سے نکل بھاگے۔ جب وہ احاطے سے باہر نکل رہے تھے تو عائشہ رونے لگی۔ کیا ہے؟ علی نے ہانپتے ہوئے پوچھا۔ میرے پیر جل گئے ہیں۔ یہ عورتوں کے نخرے ہیں، وہ سختی سے بولا۔ لو یہ گڑ کھاؤ۔ عائشہ سے گڑ لے کر کھانے لگی۔ تم کل جا رہی ہو؟ ہاں۔ باہر سنسان دوپہر اسی طرح تپ رہی تھی۔ دونوں باتیں کرتے ہوئے جوہڑ کی طرف چلے گئے جدھر درختوں کا سایہ تھا۔ اگلے روز عائشہ اور اس کی ماں رخصت ہوئے۔ عائشہ کی ماں نے جو علی کی خالہ تھی اسے پاس بلا کر چوما اور سر پر پیار دیا۔ پھر دونوں ماں بیٹی گھوڑیوں پر سوار ہوئی۔ جب دونوں بہنیں دنیا بھر کی باتیں کر چکی تو گھوڑیاں جو رخصت ہوتے ہوتے مہمانوں کو لے کر جانے کی عادی تھی بغیر اشارے کے چل پڑیں۔ دھوپ زرد ہو رہی تھی اور دونوں گھوڑیاں جوہڑ کے کنارے آگے پیچھے چل رہی تھی۔ جوہڑ کے پانی میں ان کے زرد عکس دوسرے کنارے پر چلتے ہوئے کسانوں کو دکھائی دے رہے تھے۔ وہ پانی میں ان کا عکس دیکھ کر چونکتے اور ان کی طرف اشارہ کر کے کہتے نیم کے جانور اچھی نسل کے ہیں، اس کی موسی جا رہی ہے۔ 2 ادھیڑ عمر کسان ان کو دیکھ کر رک کے ایک نے ہاتھ ہوا میں اٹھا کر بلند آواز میں کہا، نیم کی موسی اللہ فضل کرے۔ گوہ وہ نیم کی بجائے علی کی خالہ تھی لیکن گاؤں کے لوگ خوش آمدید کے طور پر یہی کہہ کر بلاتے اور اس کا گھر ہر فرد نیم کا نام اپنے نام کے ساتھ منسوب دے کر خوشی سے پھولا نہ سماتا۔
کسان کے جواب میں اس نے دوسرے کنارے سے ہاتھ ہوا میں اچھالا اور منہ میں کہا اللہ فضل کرے، جس کی آواز دوسرے کنارے تک نہ پہنچ سکی۔ دونوں کسان تھوڑی دیر تک کھڑے سادہ شہوانی نظروں سے اسے دیکھتے رہے، پھر ایک نے کہا خوبصورت عورت تھی، اب تو ڈھل گئی ہے، اور ہنس کر اپنے راستے پہ ہو لیے۔ اسی طرح انہی راستوں میں گاؤں کے سب رہنے والے ملے، اور جو انہیں جانتے تھے انہوں نے اونچی آواز میں الوداع کہا، اور جو نہ جانتے تھے انہوں نے محض پسندیدگی کی نظروں سے اسے اور اس کی گھوڑی کو دیکھا، اور گھر جا کر اپنی عورتوں سے ان کا تذکرہ کیا، اور اسی طرح سارے گاؤں کو پتہ چل گیا کہ گاؤں سے کون رخصت ہوا ہے۔ سوائے نعیم اور اس کے بیوی کے جو گاؤں سے باہر تھے، بڑے مکان میں رہتے تھے۔ علی جوہڑ کے کنارے پڑے پتھر پر بیٹھا تھا۔ آج دن بھر وہ کھیلتا رہا اور ایک بار بھی کھیتوں پر نہ گیا تھا۔ دوپہر تک وہ 100 سے زیادہ بار عائشہ سے پوچھ چکا تھا آج تم جا رہی ہو، پر اس بات کا جواب دینے پر ایک سخت سی ہوں کر کے بچپن کے غرور میں اس کو ٹال گیا تھا۔ لیکن دوپہر کے بعد جب وہ گھوڑیوں پر سوار ہوئے تو وہ دفتن خاموش ہو گیا۔ جب عائشہ کی گھوڑی اس کے برابر پہنچی تو وہ اٹھ کر ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ میں تمہارے ساتھ جاؤں گا، اس نے کہا۔ کیوں؟ عائشہ نے پوچھا۔ راستہ خطرناک ہے اور عورتوں کو اکیلا نہیں جانا چاہیے۔ کیا ہے؟ راستے میں بھیڑیے ہیں جنگل میں؟ ہمارے پاس گھوڑیاں ہیں، عائشہ نے بددماغی سے جواب دیا۔ وہ گھوڑیوں کو پھاڑ کھاتے ہیں اور عورتوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ ارے باپ رے! عائشہ آنکھیں پھیلا کر دہشت سے بولی۔ پھر کوئی فکر نہیں، میں ساتھ جاتا ہوں۔ عائشہ احسان مندی سے اس کی طرف دیکھ کر ہنسی۔ انہوں نے روشن پور کے کھیت پار کر لیے تھے اور اب دوسرے گاؤں کی زمینوں میں چل رہے تھے۔ عائشہ کی ماں کی گھوڑی آگے نکل چکی تھی اور علی سینے پر ہاتھ باندھے عائشہ کی گھوڑی کے ساتھ چل رہا تھا۔ مختلف کھیتوں اور پگڈنڈیوں پر چلتے ہوئے وہ ادھر ادھر کی چھوٹی موٹی باتیں کرتے رہے۔ عائشہ جو گھڑ سواری اور گھر کے جانے کے خیال سے کافی مسرور تھی، بڑے اشتیاق سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ ادھر ادھر کی چھوٹی چھوٹی باتیں، مثلاً یہ کہ کس طرح وہ ایک دفعہ 3 بھیڑیوں کو جل دے کر ان کے پنجے سے نکل آیا تھا، اور یہ کہ اس جنگل میں جو ایک عجیب سا درخت تھا، اس کے نام کا کسی کو پتہ نہ تھا، مگر اس کے پتوں کی کھاد بڑی عمدہ بنتی تھی، اور یہ کھیت جن میں سے وہ گزر رہے تھے ان کے نہیں بلکہ دوسرے گاؤں کے تھے، اور ان کے کھیتوں کی طرح سرخیز نہ تھے کیونکہ اس کے گاؤں کے لوگ کام چور اور کھلنڈرے تھے، محنت سے جی چراتے تھے، اور یہ کہ بھیڑیے مردوں کی طرح زیادہ دھیان نہیں دیتے بلکہ عورتوں کو دبوچتے ہیں اور ان کے زیورات اور قیمتی کپڑے اتار کر اپنی بیویوں کو پہناتے ہیں اور عورتوں کو ان کی خدمت پر مامور کر دیتے ہیں۔ عائشہ نے بھیڑیے کی بیوی کی خدمت گار بننے کے خیال پر خوف اور تعجب کا اظہار کیا۔ پکی سڑک پر پہنچتے پہنچتے ان کو شام گئی۔ گھوڑی سخت اور ہموار زمین کو محسوس کر کر خوشی سے ہنہنائی اور تیز ہوگی۔ علی ساتھ ساتھ بھاگنے لگا۔ عائشہ نے جو اچھی گھڑ سوار تھی لیکن گھوڑی کی عادتوں سے واقف نہ تھی، اسے روکنے کے لیے باگیں کھینچی۔ گھوڑی نے اگلے پاؤں اٹھا کر ہوا میں چلانے شروع کر دیے۔ میں اس کے ساتھ دوڑ سکتا ہوں، اسے چھوڑ دو، علی نے کہا۔ ابھی یہ 4 پاؤں پر آ جائے گی تو کیا ہے، میں خرگوش کی طرح دوڑتا ہوں۔ وہ تیزی سے بھاگنے لگا۔ تو لو، عائشہ باگیں ڈھیلی چھوڑ کر بولی اور چمٹ کر بیٹھ گئی۔ ڈھیل پا کر گھوڑی آسانی سے دوڑنے لگی۔ میں اس سے بھی تیز دوڑ سکتا ہوں، علی نے دانت پیس کر کہا اور سر گھوڑی کے سر سے آگے نکال کر لے گیا۔ عائشہ نے آہستہ سے ایڑیاں گھوڑی کی پسلیوں پر ماری۔ گھوڑی 4 پاؤں پر دوڑنے لگی۔ علی اب پوری رفتار سے بھاگ رہا تھا اور تیز ہوا کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے پانی بہہ رہا تھا۔ پل کے پل میں گھوڑی فراٹے بھرتی ہوئی اس کے پاس سے نکل کر گرد کے طوفان میں غائب ہوگی۔ جب گرد کا غبار ذرا کم ہوا تو اس نے دیکھا کہ سوار اور گھوڑی دونوں حد نظر سے باہر جا چکے تھے۔ اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا جا کر پلیا پر بیٹھ گیا۔ نیچے ایک ننھا سا برساتی نالا بہہ رہا تھا۔ وہ خاموش بیٹھا بہتے پانی کو دیکھتا رہا جو اندھیرے میں اس کی نظروں سے غائب ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے طبیعت میں سخت بدمزگی محسوس کی۔ اس کے دل میں ایک محبوب دوست کے بچھڑنے کا رنج تھا، مگر ابھی بھی وہ اس عمر کو نہ پہنچا تھا کہ اس کے رنجیدہ جذبے کو جان سکتا۔ چنانچہ وہ پلیا پر بیٹھا بے دلی سے ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ قریب کی فصل میں سے ایک گیدڑ کان کھڑے کر کے نکلا اور نالے پر آ کر پانی پینے لگا۔ علی واپس جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ اب اسے پتہ چلا کہ وہ ننگا تھا۔ اسے یاد آیا کہ جب وہ پوری طاقت سے بھاگ رہا تھا تو جوتے اس کے پاؤں سے اتر گئے تھے۔ وہ اندھیرے میں سر جھکا کر دیکھتا ہوا اسی راستے پر چلنے لگا۔ تھوڑی دور جا کر ایک جوتا مل گیا لیکن بہت تلاش کرنے کے بعد دوسرا جوتا نہ ملا۔ رات چاروں طرف پھیل گئی تھی اور وہ اکیلا تاریک راستوں کو دیکھتا ہوا چلتا رہا۔ رنج سے مجبور ہو کر وہ رونے لگا۔ جب وہ گھر پہنچا تو اس کی ماں نے جھپٹ کر اسے گود میں لے لیا اور اس کا ماتھا چوم کر بولی، کیوں روتا ہے میرے لال؟ ہاں بتا۔ میرا جوتا کھو گیا، اس نے بمشکل کہا۔ پھر کیا ہے؟
چپ ہو جا میرے لال، وہ پرانا اور پھٹا ہوا جوتا تھا، مت رو۔ لیکن اس رات وہ پرانے اور پھٹے ہوئے جوتے کے علاوہ اور بہت سے انجانے رنج کی وجہ سے دیر تک لیٹا سسکیاں لیتا رہا۔